نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 3 باب دخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانہ۔ باب ہے کہ فوت ہونے کے بعد جب میت کو کفن میں لپیٹ دیا جائے تو پھر اس پر داخل ہونا، اس کے پاس جانا، یعنی اس کا چہرہ دیکھنا، زیارت کرنا، اس کا جواز ہے یا نہیں۔ موت کے بعد عموماً انسان کے جسم اور حیات کے اندر تغیر آ جاتا ہے، حسن کے اندر، خوبصورتی کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو فوت ہونے کے بعد آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے، چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ تو کیا کپڑے سے چہرے کو ڈھانپ دیا گیا تاکہ اس کے حسن کے اندر کوئی تغیر آ گیا ہے، کوئی شکل و صورت کے اندر کوئی فرق آ گیا ہے، تاکہ دوسرے دیکھ کر بدگمانی نہ کریں، برا تاثر نہ لیں، تو کیا اب کپڑے کو ہٹا کر اس کے دیکھنے کا جواز ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ صرف میت کو غسل دینے والا اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، یا غسل دینے کے اندر جو معاون ہے وہ دیکھ سکتا ہے، باقی لوگوں کے لیے میت کا چہرہ دیکھنا درست نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس نظریے کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ فوت ہونے کے بعد حتیٰ کہ غسل دینے اور کفن دینے کے بعد بھی میت کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، یہ کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1241 قال حدثنا بشر بن محمد قال خبرنا عبداللہ قال اخبرنی معمر و یونس عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتہ۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے ان کو خبر دی کہ اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ علی فارسہ من مسکن بسنح حتی نازلہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی رہائش گاہ سنحہ جگہ پر تھی، وہاں سے آئے، یہاں تک کہ پھر سواری سے نیچے اترے۔ سنح مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر بنو حارث بن خزرج کی ایک بستی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاندان کی ایک خاتون سے، ایک اور سے نکاح کیا تھا، تو اس لیے اس کے ہاں وہ گئے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ سوموار کے دن کا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو ہی، تو سوموار کی صبح کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کرائی تھی، کیونکہ آپ بیماری کے عارضے کی وجہ سے کئی نمازیں آپ نے ادا نہ کروائی تھی۔ جب صبح کی نماز جماعت کھڑی تھی تو آپ اٹھے ہیں، اپنے حجرہ سے پردہ ہٹایا ہے، پردہ ہٹا کر تمام کو ایک امام کے پیچھے دیکھ کر آپ نے خوشی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام آپ کی کیفیت دیکھ کر اتنی فرحت اور خوشی میں تھے کہ ممکن ہے نماز کے اندر کوئی خلل واقع ہو جاتا، کیونکہ کئی نمازوں کے اندر آپ اٹھ کر نہیں آ سکے تھے، تو اب آپ اٹھے ہیں، پردہ ہٹایا ہے، تو اس بنا پر صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی صحت کچھ بحال ہو گئی ہے، اب آپ اٹھے ہیں تو شاید آپ اب مسجد میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ صبح کی نماز کے بعد چونکہ صحابہ کرام نے سمجھا کہ اب آپ کی صحت کچھ سنبھل گئی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیفیت سمجھ کر کہ اب آپ پہلے سے کچھ صحت یاب ہیں، تو سنحہ جگہ پر جو ان کی بیوی تھی، کئی دن سے ان کے پاس چونکہ نہیں گئے تھے اور اس کی باری بھی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ چلو ادھر بھی چکر لگاتے ہیں۔
جب ادھر گئے ہیں تو پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، تو آپ کو اطلاع ملی تو جلدی سے سواری پر سوار ہو کر آئے۔ یہ تھی وجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنحا جگہ پر جانے کی، جس کو بعض لوگوں نے کوئی اور رنگ دے کر ایک تنقید کا پہلو بنا لیا کہ ادھر نبی کی حالت ایسی بیماری کی وجہ سے کمزور تھی اور ایسی حالت تھی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہ دور والی رہائش میں بیوی کے پاس گئے ہوئے، تو وجہ بالکل واضح ہے کہ آپ اٹھ کر آنے لگے، طبیعت کچھ بحال ہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بھی ہٹنے لگے مصلی سے، تو آپ نے اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ اس کے بعد پھر آپ آگے نہیں آ سکے، پھر آپ پیچھے واپس ہو گئے ہیں۔ فداخل المسجد فلم یکلم الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں سے کلام نہ کی، حتیٰ داخل علی عائشہ رضی اللہ عنہا، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گئے۔ فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قصد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ وہ مسجن بے برد حبرتن، اور آپ کو حبرہ دھاری دار چادر کے ساتھ ڈانپ دیا گیا تھا، آپ کے اوپر ایک چادر اوڑھ دی گئی تھی جو دھاری دار حبرہ کی چادر تھی۔ ثابت ہوا کہ فوت ہونے کے بعد میت کے جسم کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ فکاشف عن وجہہ ثم اکب علیہ فقبلہ، انہوں نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر آپ کے اوپر جھکے اور بوسہ دیا، ثم بکا، پھر روئے۔ فقال بأبی انت و امی یا نبی اللہ، پھر کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، لا یجمع اللہ علیکم موتتین، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی آپ کو دو موتیں نہیں آئیں گی، ایک موت یہ ہے جو آپ کو آ چکی ہے۔ اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک، رہی وہ موت جو اللہ نے آپ پر لکھی تھی، فقد متہ، وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ قال ابو سلمہ فاخبرنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ خبر دی ہے کہ ان ابو بکر رضی اللہ عنہ خرج و عمر یکلم الناس، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ حجرہ عائشہ سے نکل کر باہر مسجد میں آئے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کلام کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کیا تھی؟ بعض روایات میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی مت کہے کہ اللہ کے رسول کو موت آ گئی ہے، آپ وفات آپ کی نہیں ہوئی، صرف ایک غشی طاری ہے، آپ تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی تو آپ نے جو بہت ساری بشارتیں دی تھی، فلاں علاقہ بھی فتح ہونا ہے، فلاں بھی ہونا ہے، اسلام کا پوری طرح غلبہ ہونا ہے، تمام کے تمام جو حدود ہیں ان کا نفاذ ہونا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ابھی وہ تمام چیزیں ہونی ہیں، تو ابھی آپ کو وفات نہیں آئے گی، ابھی سے ایک غشی ہے، بے ہوشی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کی موت کے بارے میں یہ گمان نہ کرو، اور جو یہ بات کہے گا تو ان کے ساتھ میں سخت کارروائی بھی کروں گا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ اجلس، عمر بیٹھ جاؤ۔ فابا، عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بڑے جوش میں آئے ہوئے تھے، فقال، فابا، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، وہ اسی طرح اپنی بات جاری کیے ہوئے۔ فقال اجلس، انہوں نے دوبارہ کہا کہ بیٹھ جاؤ، فابا، انہوں نے پھر انکار کیا۔ فتشہد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا۔ ومال الیہ الناس، لوگ ابو بکر کی طرف میلان کر لیا۔ جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جوش میں ہیں، بڑے جذبات میں ہیں، بات نہیں سن رہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑا تو دوسری جگہ کھڑے ہو کر خطبہ شروع کر دیا۔ تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مرتبہ، مقام لوگوں کے ہاں اور ان کا عزت وقار زیادہ تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ کر ان کی طرف میلان کیا۔ تارا کو ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف توجہ نہ کی۔ فقال، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اما بعد، من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تم میں سے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دماد، وہ یاد رکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی بات کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، وہ یقین رکھے کہ اللہ حی ہے، ہمیشہ زندہ، اس پر موت نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب تھا کہ معبود الہ وہ ہے جس پر موت نہیں، جس پر موت آئے گی وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے، جس پر موت آئے وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا۔ اور ہاں اللہ پر نہ موت ہے نہ کسی قسم کی اس پر فنا ہے، تو اس لیے الہ اور معبود وہی ہے۔ کتنا بالکل واضح بات ہے۔ اب جنہوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنائے یا اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات ان کو دے رکھے ہیں، تو کیا ان پر موت نہیں آئی تھی؟ جن پر موت آئی ہے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ الہ اور معبود بندگی کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 144 میں، وما محمد الا رسول، نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، قد خلط من قبل الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے، افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا آپ اپنی طبی موت فوت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڈیوں پر پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه، جو بھی اپنی ایڈیوں پر پھر جائے گا، فلن يضر اللہ شیئا، تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکے گا، وسيجزي الله الشاکرین، اور اللہ ان قریب شکر کرنے والوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ فواللہ لکأن الناس لم يكونوا يعلمون ان اللہ انزلها، واللہ گویا کہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، حتیٰ طلع ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی۔ لوگوں کے ذہن کے اندر ذہول ہو گئی تھی، ان کی توجہ اس آیت کی طرف نہ تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ آیت آئی۔ فتلقاها منه الناس، تو لوگوں نے ان سے یہ آیت کو لیا۔ فما یسمع بشر الا یتلوها، نہ سنا گیا کوئی انسان بھی مگر اسی کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے بعد جس کو بھی دیکھتے وہ یہی آیت تلاوت کر رہا تھا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر آپ کا چہرہ دیکھا ہے، بوسہ بھی دیا ہے۔ حدیث نمبر 1243۔ پیچھے والی روایت چونکہ دو روایتوں کا مجموعہ ہے، 1241 بھی اور 42 بھی، اس لیے ان دونوں کی 2 نمبر اکاؤنٹ کیے گئے ہیں، اور یہ 1243 ہے۔ قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث بن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی خارجۃ بن زید بن ثابت ان ام العلاء امرأۃ من الانصار، خارجہ بن زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ام علا جو انصار کی ایک عورت تھی، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرت ہو، اس نے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ انہوں نے یہ خبر دی، انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ کہ انو اقتسم المہاجرون، مہاجر لوگوں کو تقسیم کیا گیا۔ آپ نے مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی چارہ بنایا تھا، یہ وہ تقسیم مراد ہے۔ تقسیم کیا گیا مہاجروں کو قرعۃً قرعہ ڈال کر، فطار لنا عثمان بن مظعون، تو ہمارے لیے نام نکلا عثمان بن مظعون کا۔ عثمان بن مظعون جو وہ ہمارے حصے میں آئے۔ فانزلنا فی ابیاتنا، تو ہم نے ان کو رہائش دی اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں لا کر ان کو رہائش وغیرہ ان کے انتظامات ہم نے کیے۔ فواجعہ الذی توفی فیہ، تو وہ اچانک بیمار ہو گئے، وہ بیماری جس کے اندر ان کی وفات بھی ہوگی۔ فلما توفی وغسل، جب وہ ان کی وفات ہوگی اور ان کو غسل وغیرہ دے دیا گیا، وکفن فی اثوابہ، اور اس کے کپڑوں کے اندر کفن بھی دے دیا گیا، غسل و کفن سب کچھ کر دیا گیا۔ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ فقول، تو میں نے کہا رحمۃ اللہ علیک ابو صاحب، اللہ کے رحمت تجھ پر اے ابو صاحب، اے ابو صاحب تجھ پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ، میری شہادت ہے تجھ پر کہ اللہ نے تجھے عزت دے دی۔
میں شہادت دیتی ہوں کہ تجھے اللہ نے عزت دے دی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک ان اللہ اکرمہ، آپ نے فرمایا، پوچھا کہ تجھے کس نے بتلایا کہ اللہ نے اس کو عزت دے دی ہے؟ آپ جتنے حتمی اور پختہ انداز سے یہ شہادت دے رہی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو عزت دے دی، تو تجھے کیسے پتہ چلا کہ عزت دے دی ہے؟ تو ثابت ہوا کہ جس کے بارے میں نص ہے جنتی ہونے کی، اس کے بارے میں تو حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں نص نہیں ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر متعین کر کے کہ جنتی قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں مطلق کہہ سکتے ہیں کہ صحیح العقیدہ، صوم و صلات کے پابند، نیک اور صالح اعمال کرنے والے وہ جنت میں جائیں گے، یہ ایک مطلق۔ لیکن کسی کا نام لے کر کہنا کہ فلاں جو ہے وہ تو ہے ہی جنتی، یہ جس کے بارے میں نص ہے اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ حتمی فیصلہ کرنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں جن کے جہنمی ہونے کے نص ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں حتمی طور پر اس کا جہنمی قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ فقلت بأبی انت یا رسول اللہ، میں نے کہا میرا باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول۔ فمن یکرمہ اللہ، پھر وہ کون ہے جس کو اللہ عزت دے گا؟ اگر اس کو عزت نہیں دے دی تو پھر وہ کون ہوگا جس کو عزت دی؟ فقال اما ہوا فقد جاءہ الیقین، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد یقینی چیز موت آ گئی ہے۔ واللہ انی لارجو لہ الخیر، اللہ کی قسم میں بھی اس کے بارے میں خیر کی امید رکھتا ہوں، کہ اچھی امید رکھتا ہوں۔ واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، ما یفعل بہ کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ قالت فواللہ لا ازکی احدا بعد ابدا، تو صحابیہ فرماتی ہیں ام علا، اللہ کی قسم میں نے پھر نہیں تزکیہ کیا کسی ایک کا اس کے بعد پھر میں نے کسی ایک کو بھی اس طرح حتمی طور پر اس کے جنتی ہونے کی اور اس طرح اس کی پاکیزگی کی شہادت و گواہی نہیں دی۔ باقی رہا یہ سوال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 اسی کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کل ما کنت بدعا من الرسل ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہہ دیجئے میں کہ رسولوں میں سے نیا ہی نہیں آ گیا، پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ باقی رہا سورہ فتح کی ابتدا میں جو فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی ایک نصوص سے یہ ثابت ہے آپ کا جنتی ہونا، جنت میں جانا بالکل ثابت ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ انا اول من یدخل الجنہ، میں سب سے پہلے ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 196۔ اور اس میں یہ بھی کہ انا اول من یقرأ باب الجنہ، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھلواؤں گا، میں نے دروازے کو دستک دینی ہے اور میرے دستک دینے کی وجہ سے کھولا جائے گا۔ تو یہ واضح طور پر دلیل ہے آپ کا سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جانا، سب سے پہلے جنت میں آپ کا جانا۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک نصوص سے یہ بات ثابت ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوا جو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے گا؟ اہل علم نے اس کی کئی ایک تطبیقیں دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ کو یہ خبر آپ کو نہیں دی گئی تھی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کیونکہ یہ سورہ فتح مدنی ہے جبکہ سورہ احقاف جو سورہ مکی ہے، تو بعد کے اندر آپ کو آپ کا انجام بتلایا گیا ہے۔ بعد نے یہ کہا کہ مجمل طور پر تو آپ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ کا انجام کیا ہے، آپ کا جنت میں جانا سب سے پہلے، آپ کا دروازہ کھولا جانا، لیکن تفصیلی طور پر اس کے دیگر مراحل کی کیفیت اور حیت، ان کی تفصیل کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا علم نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، یا جو کچھ اللہ نے کچھ بتلا دیے، باقی جنت کی حیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہ تو مال عین
رات والا اذن سامیت، آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل کے اندر اس کا تصور و خیال بھی نہیں آیا۔ باب نمبر 4، باب رجل ینعا الی اہل المیت بنفسہ، باب ہے کہ آدمی میت کسی کی فوت ہونے کی بذات خود اطلاع دے میت کے ورثاء کو، میت کے ورثاء کو بذات خود اس کی اطلاع دے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہے کہ میت فوت ہونے والے کے ورثاء کو اطلاع نہیں دینی چاہیے، یہ غم کی خبر ہوتی ہے، تو ان کی غم کی خبر دے گا تو یہ ایک بری خبر دینے والا ہوگا، تو اس لیے اس طرح کی خبر نہیں دینی چاہیے۔ حالانکہ امام بخاری فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، تو کوئی تو خبر دے گا نا۔ اگر ہر ایک کی یہ سوچ کر بیٹھا رہے کہ میں خبر دوں گا تو میں برا بنوں گا، میں نے غلط خبر دی ہے، میری خبر کی وجہ سے ان کو غم لگا ہے، پریشانی لگی ہے، تو کوئی بھی نہ خبر دے تو آخر کار ان کو اطلاع تو ہونی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اچھے انداز میں حوصلے کے ساتھ پہلے کوئی بات کو کچھ اور رنگ کے اندر پہلے کہہ کر ان کو قائل کرے، پھر اس کے بعد خبر بھی دے دیں۔ حدیث نمبر 1245، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعل النجاشی فی الیوم الذی مات فی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی اطلاع دی جس دن وہ فوت ہوا تھا۔ خرج الی المصلی، پھر آپ جنازگاہ کی طرف نکلے، فصلی بہم وکبر اربعا، تو آپ نے ان صحابہ کرام کی صف بندی کی اور 4 تکبیریں کر ان کا جنازہ پڑھایا۔ اس کے اندر ثابت یہ کیا کہ نجاشی کی وفات کی اطلاع آپ نے خود دی ہے، کسی اور کو نہیں کہا کہ اس کا اعلان کر دو، یہ دو لوگوں کو اطلاع دو، بذات خود آپ نے اطلاع دی ہے۔ حدیث نمبر 1246، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب عن حمید بن ہلال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ رعیت زید فاصیب، آپ نے فرمایا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا پکڑ لیا، پھر اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ثم اخذ جعفر، پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈے کو تھام لیا ہے، فاصیب، اب اس کو بھی شہید کر دیا گیا، اس کو زخمی کر دیا گیا۔ ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ، پھر فرمایا کہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اب لے لیا ہے، فاصیب، پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَيْنَيْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذرفان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب آپ اطلاع دے رہے تھے کہ میرے انتہائی قیمتی صحابی اور ساتھی جن کو بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے اور ایک کمانڈر بنا کر ان کو بھیجا ہے، پہلا بھی شہید ہو گیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، ان کی اطلاع بھی دے رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ ثم اخذ خالد بن ولید، آپ نے فرمایا کہ اب اس کو خالد بن ولید نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا ہے، میں نے غیر امرتن، بغیر امیر بنائے ہوئے، فتح لہو، بس ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے۔ میں نے غیر امرتن منا کہ پہلے جو 3 شہید ہو گئے تھے وہ تو آپ نے امیر مقرر کیا تھا کہ سب سے پہلے نمبر پر حضرت زید ہوں گے، اگر وہ ان کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے پھر حضرت جعفر ہوں گے، اگر ان کو بھی پیش آ جائے پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ تو یہ 3 آپ نے امیر مقرر کیے تھے، لیکن جب تینوں شہید ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر منتخب کیا تھا، نہ اس وقت جو موجود ان کے ساتھی تھے انہوں نے، بس جب انہوں نے معاملہ دیکھا کہ ہمارے جھنڈے کو اٹھانے والے تینوں کمانڈر جو شہید ہو گئے ہیں، اگر جھنڈا نہ اٹھایا تو یہ کہ شکست کی علامت ہے، تو انہوں نے لپک کر جلدی سے جھنڈا خود اٹھایا اور پھر تمام کو اکٹھا کر کے زوردار حملہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے فتح دے دی۔ اس میں بھی یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہید ہونے والے ساتھیوں کی خود اطلاع دے رہے تھے کہ آپ فلاں بھی شہید کر دیا گیا، فلاں بھی، فلاں بھی۔ باقی رہا ایسے یہ مفہوم کشید کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوئے کئی میلوں دور کے حالات دیکھ بھی رہے تھے اور ان کی خبر بھی دے رہے تھے، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، تمام معاملات دیکھتے ہیں۔ یہ بات کشید کرنا درست نہیں ہے۔ تو وحی کے ذکر کے مطابق جو اللہ نے آپ کو بتلا دیا، علم غیب وہ ہوتا ہے
کہ جو بغیر، ایک ہے غیب کی خبر، ایک ہے عالم الغیب، دونوں کا بہت فرق ہے۔ عالم الغیب ہوتا ہے غیب کے پر اطلاع رکھنے والا، غیب کے حالات بغیر کسی کو بتلائے ہوئے، بغیر کسی اسباب اور وسائل گزرے ہوئے زمانے کی حالات کی خبریں جاننے والا یا آنے والے زمانے کی۔ اور ایک ہوتی ہے غیب کی خبر، زمانہ ماضی میں کوئی واقعہ ہو چکا ہے یا آئندہ زمانے میں انہیں اس کی اطلاع دے دینا کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے یا ایسے ہوگا، یہ ہوتی ہے غیب کی خبر۔ تو انبیاء کو غیب کی خبروں کی اطلاع اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا، جب چاہتا، جتنی چاہتا اطلاع کرتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح طرح سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔